میں نے کہا کالج میں کون سے سبجیکٹ لیے ہیں تم نے؟ کہنے لگی وہی جو آپ نے کہا تھا، میڈیکل۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ پھر میں اس سے پڑھائی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے باتیں کیا کرے، لیکن وہ بس اسی بات کا جواب دے رہی تھی جو میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ کہنے لگی ٹائم نہیں ملتا، وہ پڑھائی بہت ٹف ہے۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کئی بار کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ زید کہنے لگا کہ بھائی وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ خدا کے لیے آپ اپنا غصے والا انداز بدل لیں، آپ کا نام سن کر اس کا رنگ اڑنے لگتا ہے۔ ان 5 سالوں میں بمشکل 2 بار ہی اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ میری آواز سن کر وہ فون رکھ دیتی، اور ان 5 سالوں میں میں نے اسے بے انتہا چاہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے ہیں۔ جب میں 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ 20 سال کی ہو چکی تھی، MBBS کر رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ سال باقی تھے، لیکن اسے دیکھ کر میرا صبر جواب دے گیا۔ اس قدر حسین ہو گئی تھی، میرے لیے تو نظر ہٹانا مشکل ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بھاگ جاتی تھی، چھپ جاتی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا اسے اپنے سامنے بٹھا کر جی بھر کر دیکھوں۔ ترکی میں میں نے بہت خوب سارا پیسہ کمایا تھا، اور اب میرے والد بھی تھک چکے تھے پردیسی کاٹ کاٹ کے، اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ اب یہیں پر ہم پاکستان میں اپنی فیکٹری بنائیں گے اور یہیں پر کام کریں گے۔ میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا کہ جلد سے جلد یہاں پر میرا کاروبار سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے رخصتی مانگ لوں۔ 1 مہینہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ فیکٹری کو مینج کرنے میں مجھے بہت وقت لگ جاتا تھا، پورا دن کام کرتا رہتا تھا۔ اب تو زید اور میرے والد بھی میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ بہت جلد میں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا، لیکن رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو تقریباً سبھی سو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی ڈور بیل بجائی تو دروازہ وریشہ نے کھولا۔ کہہ رہی تھی آ رہی ہوں زید، صبر نہیں ہے تمہیں؟ میں حیران ہوا کہ کیا زید بھی گھر سے باہر تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ فوراً سے واپس پلٹنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی سوری، میں سمجھی تھی زید ہے۔ میں نے کہا زید گھر سے باہر ہے؟ کہنے لگی ہاں، وہ مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دروازہ تم کھولنا ورنہ چچا کو خبر نہ ہو اور نہ ہی بابا کو۔ میں نے کہا اچھا۔ ابھی تک اس کا بازو میرے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے عمیر بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر میرا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا، پل میں وہ میرے پہلو میں آئی۔ میں نے کہا بھائی کسے کہا ہے تم نے؟ میرے اس قدر غصے پر آنے پر اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے۔ میں نے کہا میں تمہارا بھائی نہیں لگتا، تم جانتی ہو میں کیا لگتا ہوں۔ جب سے آیا تھا چھپ چھپ کے رہتی تھی، آج میرے ہاتھ لگی تھی اس لیے سوچ رہا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ کہنے لگی پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میں کیا لگتا ہوں تمہارا۔